بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فعل امر ثلاثی مزید فی سے کس طرح بنتا ہے، یہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں، پچھلے بیان میں یا لیسن میں باب مفاعلہ، افعال اور تفاعل کا یہ سیکھا تھا یا بیان کیا تھا۔ تھوڑا سا سے ریپیٹ کرنے کے بعد ہم مزید آگے آج بڑھیں گے۔ تو باب مفاعلہ کا جو فعل امر ہے وہ ہے بارک، بارکو، قاتل، قاتلو، جاہد، جاہدو۔ اور باب افعال کا جو فعل امر ہے اس میں حمزہ ہے، ابصر، ابصرو، ابصر، ابصرو۔ اور جو باب تفاعل ہے اس میں حمزہ نہیں ہے بلکہ اس کا سٹارٹ تا سے ہو رہا ہے، تصدق، تصدقو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایک جگہ آپ بغیر تا کے شروع کر رہے ہیں، ایک جگہ آپ حمزہ لگا رہے ہیں، ایک جگہ آپ تا لگا رہے ہیں، یہ کیوں ہے ایسا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ فعل امر کا تو کوئی ایک، جیسے فعل مضارع شروع ہو رہا تھا سارے کے سارے یا سے شروع ہو رہے تھے، بارک یبارکو، قاتل یقاتلو، ابصر یبصرو، تو ہم اس یا کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اب فعل امر میں تو یہ چینجنگ آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور ہم فعل امر کا ہونا کیسے پہچانیں؟ کیونکہ جب ہم نے ثلاثی مجرد پڑھا تو اس وقت تو ہر جگہ بڑا آسان تھا، وہ یہ کہ سب کا اسٹارٹ حمزہ سے ہو رہا تھا۔ یہاں پہ دیکھیے، اجعل، اجعلو، انصر، انصرو، اضرب، اضربو، اسمع، اسمعو۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اسٹارٹ میں حمزہ ہوگا اور آخر کا ساؤنڈ ساکن ہوگا، تو یہ ہو گیا فعل امر۔ اجعل تم بناؤ، انصر تم مدد کرو، اضرب مارو، اسمع سنو۔ ہاں، کہیں حمزہ کے نیچے زیر ہے اور کہیں حمزہ کے اوپر پیش ہے، جس کی وجہ ہم نے پہلے بیان کر دی۔ تو ثلاثی مجرد میں تو آسان تھی پہچان کہ فعل امر کے ابتدا میں عام طور پر حمزہ ہوتا ہے، لیکن ثلاثی مزید فی جب ہم نے پڑھا تو اس میں ابتدا میں کہیں حمزہ ہے اور کہیں حمزہ نہیں ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں باب مفاعلہ میں جاتا ہوں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ باب مفاعلہ کے اندر فعل امر میں حمزہ نہیں ہے، باب مفاعلہ کے فعل امر میں حمزہ نہیں ہے۔ کیوں حمزہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ آپ قاعدہ یاد رکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ، کہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ سب دہرائیے اس بات کو کہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، کہیے۔ فعل امر فعل مضارع سب نے کہہ لیا فعل امر فعل مضارع، آواز سب کی نہیں آئی۔ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ کس طرح بنتا ہے؟ وہ اس طرح بنتا ہے کہ سب سے پہلے آپ فعل مضارع کی یا کو ختم کریں، بلکہ میں اپنے پاس وہ لفظ لے لیتا ہوں، یبارکو۔ میں ماؤس سے لکھ رہا ہوں اس لیے میری رائٹنگ پر تھوڑا صبر کیجیے گا۔ یبارکو، تو یا پیش یو، یبارکو، یہ ہے اس کا فعل مضارع۔ فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا جو ہے یہ فعل مضارع کی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس یا کو گرا دیں، اس یا کو حذف کر دیں۔ کیا بنا؟ بارکو۔ اور فعل امر میں جو سیکنڈ فارمولا وہ یہ ہے کہ اس پیش کو آپ پیش نہیں رہنے دیں گے بلکہ آپ یہاں اس کو ساکن کر دیں گے، تو یہ ہو گیا بارک، یہ فعل امر بن گیا۔ بارک، بارکو، جادل، جادلو، جاہد، جاہدو۔ تو دیکھیے، جاہد، جاہدو، حاسب، ضاعف، قاتل، سب میں ایک ہی فارمولا لگا ہے کہ یا گری ہے اور آخر والا جو لام ہے یا آخر والا جو حرف ہے وہ ساکن ہوا ہے، تو یہ فعل مضارع سے بن گیا فعل امر۔ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ وہ پریزنٹ فارم ہوتی ہے، اور فعل امر جو ہے وہ آرڈر ہے۔ تو آرڈر فارم بنانے کے لیے ہم نے یا کو گرایا اور یا کو گرانے کے بعد آخر کو ساکن کر دیا۔ تو پہلی چیز یا گرانی ہے، سیکنڈ بات آخر کو ساکن کرنا ہے۔ تیسری بات، یا گرانے کے بعد اگر اس کے بعد والا حرف ساکن ہو تو آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ جب میں نے یبارک کی یا گرائی تو اس کے بعد جو با حرف ہے اس با پر تو زبر لگی ہے تو پڑھنا آسان ہے، بارک۔ لیکن اگر یہ با ہوتا ساکن تو پھر میں کیا کرتا؟ اور ساکن سے میں پڑھ ہی نہیں سکتا، تو مجھے لا محالہ یعنی کمپلسری تھا کہ مجھے اس سے پہلے حمزہ لگانی ضروری ہو جاتی، اور وہ فعل امر کی حمزہ ہوتی ہے، جیسا کہ ثلاثی مجرد میں
ہمارے ساتھ ہوا. کیونکہ دیکھیے ثلاثی مجرد میں کیا ہوا کہ یسمعو، اب یسمعو کا جب یا گرائی، یسمعو، جب آپ نے اس کی یا گرائی تو کیا بنا؟ سین، میم اور عین موجود ہے، اور عین کو بھی ساکن کر دیا فعل امر کی وجہ سے، میم کو آپ نے زبر دے دیا، اب یہ سین بھی ساکن ہے. اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ پڑھ کے بتائیں. نہیں پڑھ سکتے، اس لیے یہاں لگائی حمزہ، اور اس کو ہم نے پھر زیر دی ایک قانون کے مطابق کہ باب سمعہ ہے تو سمعہ میں حمزہ دیتے ہیں کہ نیچے زیر ہوتی ہے، تو یہ ہو گیا اسمع. تو سمجھ میں یہ آیا کہ یا کو گرانے کے بعد اگر اس کے بعد میں ساکن حرف ہو اور پڑھنا ممکن نہ ہو تو حمزہ لگائی جاتی ہے، اور اگر اس حمزہ کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر دو فارمولے اپلائی کرنے ہوتے ہیں، یا گرا دو اور آخر کو ساکن کر دو، تو یہ فعل امر بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ بلال صاحب اس میں یا کو حمزہ سے ریپلیس کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، زیادہ یا کو گرائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ حمزہ کی ضرورت ہے یا نہیں. اگر حمزہ کی، کیونکہ یہ حمزہ ہوتا ہے حمزہ وصلیہ، ملانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے ہم نے اس کو ٹیمپریری لگایا ہے. جب کوئی آیت کے پیچھے کوئی لفظ ملے گا، کوئی اور زبر زیر پیچھے سے ملے گا نا، تو یہ ویسے بھی چلا جائے گا. یہ صرف بہت تھوڑی سی دیر کے لیے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اسمعوا، یا ایھا الذین آمنوا. کئی بار اس طریقے سے آیت میں آیا کہ اسمعوا سے پہلے کوئی اس کو حرف ملا تو وہاں سے ہم نے ملا لیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. انظرنا تھا، انظرنا، انظر نظر کیجئے نہ ہماری طرف، لیکن جب پیچھے حرکت مل گئی وقولوا انظرنا، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وقولوا انظرنا. جب پیچھے سے حرکت مل گئی تو اب ضرورت نہیں ہے اس حمزہ کی حرکت کی. واسمعوا، واسمعوا یہ تھا واسمعوا. بیسیکلی قرآن پاک کی آیت میں وہ ہے واسمعوا، لیکن جب اسمعوا سے پہلے واو مل گئی تو یہ جو حمزہ جو ٹیمپریری ہم نے لگایا تھا اس کا کام ختم ہو گیا. اب یہ صرف لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو یہ ہو گیا باب مفاعلہ جو ہم نے کل پڑھا تھا، اس کو میں نے تھوڑا سا ریوائز کیا ہے. اور اس کے بعد یہ باب مفاعلہ، تو ہم نے کل ایک لفظ پر بات کی تھی اور الحمدللہ آپ سب نے سنایا تھا. باب افعال، یہاں ایشو یہ ہے کہ یہاں ہم نے حمزہ کیوں لگایا؟ یہاں حمزہ اس لیے لگایا کہ جب یبصروا میں سے ہم نے یا ہٹائی، یبصروا میں سے جب آپ نے یا ہٹائی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد جو با ہے وہ ہو گئی ساکن. یبصروا، تو یا پیش یو اور با ساکن ہے، تو اس کو جب فعل امر بنانے کے لیے اس میں سے یا کو گرایا تو وہی سچویشن بنی کہ با ساکن ہے اور صاد کے نیچے زیر ہے اور را کو ساکن کر دیا فعل امر کی وجہ سے. تو اب یہاں حمزہ کی ضرورت پڑی تو ہم نے یہاں پر حمزہ لگایا، مگر حمزہ مفتوحہ ابصر، تو اس کا فعل امر یہ بنا ابصر، احسن، اخرج، اخلص، ادخل، ارسل، سب میں یہی فارمولہ جاری ہوا ہے. اس کے بعد میں یہ باب ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ کل. اس کے 5 پیجز تھے اور ایک لفظ کی ہم نے پریکٹس کی. اگر آپ سننا چاہیں تو دوبارہ اس ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں. پھر ہم آئے باب تفاعل پہ. باب تفاعل میں اس کا فعل مضارع تھا یتفعلو. یتفعلو میں یعنی یتبینو میں لے لیتا ہوں، یتبینو، یتبینو، نون کو میں نے کر دیا ساکن، اور اس کی یا کو گرانے کے بعد جو میرے پاس لفظ آیا وہ آیا تبین. تبین یہی اس کا فعل امر ہے. تبین، تذکر، تربص. تو یہ جو تا ہے یہ کوئی اسپیشل کہیں سے ہم لائے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے فعل مضارع کی جب یا گرائی تو لفظ ہی یہی بنا. تصدق، تفرق، تفکر، تقبل.
اب جب تقبل ہے جبھی تو ہم کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تقبل منا، ہماری طرف سے قبول فرما، تقبل ایکسیپٹ فرما، یہ بہت ساری دعاؤں میں یہ لفظ آتا ہے. تفکر، توکل علی اللہ، توکل، توکل بھروسہ کرو، توکل یا توکلو، تو یہ جو توکل ہے وہ اس سے نہیں بنا. اگر یہ تصور ہے کہ وہ یہاں سے بنا ہے تو یہ تصور غلط ہے، بلکہ وہ یتوکلو سے بنا ہے. وہ اس طرح کہ یا کو گرانے کے بعد فعل مضارع کا جو آخری حرف تھا اس کو آپ نے ساکن کر دیا تو بن گیا توکل. ٹھیک ہے، تو یہ 3-4 ابواب تھے جو ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہماری سلائیڈ میں اگر ہم دیکھیں جی فعل امر میں شروع میں تو چلو کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن جو اینڈ پہ جو ہے وہ تو ہمیشہ ساکن رہے گا ہمیشہ نا. ساکن ہوگا، ہمیشہ ساکن یہ ہوگا. بڑی نشانی جو ہے. جی اب ہم پڑھتے ہیں باب استفعال. استفعال کون سا باب ہے کہ جس کے اندر فا عین لام کے علاوہ باقی جو حروف ہیں وہ سب کے سب اضافی ہیں. یعنی اس کا یہ حمزہ ایکسٹرا ہے، یہ سین بھی ایکسٹرا ہے، یہ تا بھی ایکسٹرا ہے، اور عین کے بعد یہ الف بھی ایکسٹرا ہے. تو 1 2 3 4 تو اس کے اندر اضافی الفاظ ہیں. اور استفعال اس کا فعل ماضی ہوتا ہے استفعل یستفعل، استأذن یستأذن. اس کا فعل امر ہے استأذن. یہاں کیوں ضرورت پڑی حمزہ کی؟ تو آپ بک میں دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں حمزہ کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی. جب ہم نے اس کا فعل مضارع دیکھا اور اس کے فعل مضارع پر سے ہم نے کہاں ہے باب استفعال، یہ رہا. اس کا فعل مضارع ہے یستأذن. ٹھیک ہے، یستأذن. یس یستأذن. تو یا کے بعد جو سین ہے وہ ساکن ہے، پھر تا پر زبر ہے، پھر حمزہ ساکن ہے، یستأذن، یہ ہے اس کا فعل مضارع. اب جب آپ نے اس کی یا گرائی تو اگلا جو لفظ ہے وہ سین تا اور حمزہ ہے، اور سین اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ اس سین سے شروع نہیں کر سکتے کیونکہ سین ساکن ہے. تو یہاں اب ضرورت پڑی ہمیں حمزہ لگانے کی، اور نون تو ساکن ہے فعل امر کی وجہ سے، تو یہاں اس لیے حمزہ لگا اور اس حمزہ کو حرکت دی زیر. استأذن، استأذن، استأذنو، استأذن، استأذن تم اجازت چاہو، استأذنو تم سب اجازت چاہو. اس کا فعل استضعف، استضعفو، استعجل تم سب جلدی چاہو، استعجلو تم سب جلدی چاہو. استغفر تم استغفار کرو، استغفرو تم سب استغفار کرو. اور یہاں میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ نے فعل ماضی میں اور فعل امر میں فرق رکھنا ہے. فعل ماضی ہے استغفرا، اس نے استغفار کیا، فا کے اوپر زبر ہے، استغفرا اس نے استغفار کیا. اور استغفر آپ استغفار کرو، یہاں فا کے نیچے زیر ہے. یہاں فا کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ یہ بنا ہے فعل مضارع سے، یہ بنا ہے فعل مضارع سے، اور فعل مضارع میں زیر ہے تو لہٰذا یہاں بھی زیر ہے. یہاں را کو ہم نے پیش تھا، اس را کو ہم نے ساکن کر دیا، یا کی جگہ یا ہٹا دیا اور یا کی جگہ حمزہ لگا دیا. تو یستغفرو کی جگہ استغفر تم مغفرت چاہو، استغفرو تم سب مغفرت چاہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ تم سب اپنے رب سے مغفرت چاہو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال کے ذریعے اور تمہاری اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی رواں فرمائے گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، کہو ان سے کہ استغفار کرو. استغفر، استغفرو، استغفر، استغفرو تم سب استغفار کرو. تو استکبر تم سب تکبر کرو، استہزی تم سب مذاق اڑاؤ، استقم تم سب استقامت چاہو،
سوری استقیم تم استقامت چاہو، استقیمو استقیمو تم سب استقامت چاہو. پہلے اب یہاں سے لے کر یہاں تک کا سنا دیں، پھر استقیم پہ بات کرتے ہیں. جی سنائیے. استأذن ہاں صحیح ہے، استأذن ہوگا نا، استاذن استأذن یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ ہوگا استأذن. ہاں جی، استأذن ہوں تم اجازت چاہو، استأذنو تم سب اجازت چاہو. ہاں کیوں استأذن کیوں ہوگا، اس کی وجہ بھی بتا دیں. کیونکہ فعل مضارع میں زیر ہے. یس بالکل، ویری گڈ. آگے استضعف استضعف تم کمزور کرو، ہوں استضعفو تم سب کمزور کرو. ہوں اس کے بعد کوئی اور بتائیں استعجل اور کا مطلب. اور جی زاہد بھائی. استعجل تم ہاں سب چلیں، جلدی کرو، نہیں تم اکیلے. تم جلدی کرو، ہوں، استعجلو تم سب جلدی کرو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. استغفر کا کوئی اور بتائیے. تغفر تم استغفار کرو، ہوں استغفرو تم سب استغفار کرو. صحیح. استکبر کا کوئی اور استغفر بتائیے. شفیق صاحب نے مائک آن کیا. استکبر تم تکبر کرو، استکبر تم سب تکبر کرو. صحیح. استہزئ کا بتائیے. استعزی استعزی ٹھیک ہے. اب یہ استقم میں کیا ہوا کہ استقم اور استقیمو. اب استکبر 1 2 3 4 5 6 لفظ ہیں یا، اور یہاں استقم میں 5 ہو گئے. 1 2 3 4 5 ایک کہاں گیا. استقم ایک جو ہے وہ گر گیا. ختم ہو گیا. کیونکہ کہاں یا چلا گیا. وہ بھی اس پہ بھی وہ بھی ساکن ہے، اس وجہ سے جی دو ہاں اکٹھے نہیں ہو سکتے. کل ہم نے بات کری تھی اس پہ. بالکل میں دوبارہ یہ لکھتا ہوں لفظ، کیونکہ میں لفظ لکھتا ہوں جس سے یہ بنتا ہے. اس کی بیس لکھتے ہیں نا. سب سے پہلے تو اس کی بیس ہے یستقیمو. ٹھیک ہے، یستقیمو ہم نے لکھا. یستقیمو میں کام یہ کرنا ہوگا یستقیمو میں کہ سب سے پہلے تو آپ اس کا اینڈ جو ہے اس کو ساکن کر دیں. سوری یہ یہاں میں نے غلط لکھ دی. یہ ساکن ہو گیا. یا آلریڈی ساکن ہے، یہاں دیکھیں نا یہاں ساکن ہے. سین بھی ساکن ہے، تا پر زبر ہے، اور اس کے بعد جو قاف ہے اس کے نیچے زیر ہے. اسٹارٹ میں ہم نے حمزہ لگا دی پڑھنے کے لیے، اوکے ہو گیا. اس کے نیچے زیر بھی لگا دی. استقیم اس لیے کہ یا موجود ہے، وہ یا یہاں سے آئی ہے. یا یہاں پر بھی موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے. اب یہاں یا آئی تو وہ ساکن کی ساکن ہی رہی، اور اس کے برابر میں میم ساکن ہو گیا فعل امر ہونے کی وجہ سے. تو اب دو ساکن جمع نہیں ہو سکتے، کبھی بھی دو ساکن ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو پھر لا محالہ کیا ہوا کہ ان دونوں میں سے کمزور کون سا ہے. تو حروف علت ہی کمزور ہوتے ہیں، یعنی واو یا جو ہے وہ کمزور ہیں اور وہ گر جاتے ہیں. تو جب آپ نے اس کو گرا دیا تو بنا استقم. استقم. لیکن جب آپ اس کی جمع بنائیں گے تو تب یہ یا واپس آ جائے گی، کیونکہ وہاں گرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جمع ہے استقیمو، اس لیے کہ وہاں میم کو مل گئی حرکت. جب میم کو حرکت مل گئی بلال تو بھائی یا کا جو وہ ہے وہ اپنی جگہ باقی ہو گیا. تو یہ اس کا واحد ہے استقم، اور اس کی جمع ہے استقیمو. اگر یہاں پہ بلال بھائی اگر یہاں پہ ناقص ورڈ نہ ہو تو کون سا چوائس ہو، کیا چوائس کریں گے یہاں پہ؟ نہیں ایسا ہو نہیں سکے گا. اچھا دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ حرف علت ہی ہوگا اور وہی گرے گا. اچھا اچھا اب میں وہ لفظ لکھتا ہوں کہ اس کی جو جمع ہے یستقیمو. یستقیمو کی جمع کیا ہے آپ بتائیں گے؟ بتائیے. یستقیمون. یستقیمون. سیدھا سیدھا. میں سیدھا میں نہیں لکھ سکتا کیونکہ ماؤس ہے یہ. یستقیمون. پہلے آپ پھر ٹائپنگ کرتے تھے، اب یہ 2-3 دن سے آپ نے شروع کیا ہے ایسے لکھنا آپ نے؟ علی یہ زیادہ آسان لکھنا جو ہے نا وہ
وہ ٹائپ میں وہ چھوٹا ہوتا ہے, بعض اوقات اعراب نہیں لکھتے, ملتا نہیں ہے, صحیح ہے. تو کہیں گے تو میں ٹائپ کر دوں گا. نہیں خوشخطی صحیح ہوگی اس سے. نہیں خوشخطی کیا, پین نہیں ہے, ماؤس ہے. کیا صحیح ہوگا؟ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی گفٹ آ جائے گا آپ کو نا, وہ جو پین رائٹر والا. نہیں پین تو ہے میرے پاس, لیکن میں اس سے لکھوں کیسے؟ یعنی لیکن اگر میں اسکرین پر لکھوں گا تو ڈیوائس ہے, ڈیوائس کنیکٹ ہو جاتی ہے مفتی صاحب پیڈ ہوتا ہے. کے لیے Okay. رائٹنگ پیڈ ہوتا ہے بیسیکلی. ہاں بس وہ اس سے ایز اے یو ایس بی کنیکٹ ہو جائے گا. جی جی. بالکل. چلو تو وہ میں لے لیتا ہوں انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی گفٹ بھی تو کر سکتا ہے نا. چلے یستقیمون, شفیق صاحب نے کمنٹ کر دیا. ہاں ٹھیک ہے جی. یستقیمون سے اب جب ہم جمع اس کی بس وہ اصل میں کسی کو ایک کو کلاس دے رہا تھا تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو مجھے تھوڑا وہ ہو رہا تھا کہ یار میں کیسے ان کو سمجھاؤں, تو میں نے یوں کرنا شروع کیا تو ان کو سمجھ میں آیا, تو ان کو سمجھ میں آیا تو مجھے بھی سمجھ میں آ گیا کہ چلو یوں چلا لیتے ہیں. اچھا یستقیمون میں ہم نے جب فعل امر بنایا تو فعل امر بنانے میں آخر کو ہم ساکن کرتے ہیں, لیکن اگر آخر میں نون ہو تو نون کو گرا دیتے ہیں. تو وہ ایک ہی بات ہو گئی کہ آپ نے یستقیمو کی میم کی پیش کو گرا کر آخر کو ساکن کیا تھا, لیکن جب آخر میں نون ہو تو وہ نون گر جاتا ہے اور یا تو گرے گی, اس کی جگہ آئے گا حمزہ. تو اس تقیمو, اب یہاں پر اس یا کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے. کون سی یا کو؟ یہاں یہ والی یا کو جو استقم میں گری تھی. وہ کیوں گری تھی کہ میم ساکن تھا, تو میم ساکن یا ساکن دونوں ساکن تھے تو ہم نے یا گرائی. یہاں میم کے پاس حرکت موجود ہے تو اب یا گرانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کی جمع استقیمو ہے. قرآن پاک میں بھی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. حالانکہ بلال بھائی اقیمو کے جو آگے جی اقیمو کا جو سنگولر ہے الف وہ کو ہے لکھتے اقیم. ہیں, اینڈ پہ الف کو لکھتے ہیں آگے. الف یہ اس کو کھینچا جائے گا اس لیے لکھتے ہیں, اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے اس لیے لکھتے ہیں. ایسی ٹھیک. تو استقیمو, اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اقیمو, اقیم میں یا نہیں ہے لیکن اقیمو میں یا ہے, تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اسی طرح استطیعوا, استجیبوا, تو یہ الفاظ وہ ہیں کہ جن کے کا جو سنگولر ہے اس کے اندر تو یا نہیں ہے, لیکن جو اس کا پلورل ہے اس کے اندر یا ہے, اور وہ آپ نے وجہ سمجھ لی کہ اس کا جو ریزن ہے وہ کیا ہے. تو استقیم تم استقامت اختیار کرو, استقیموا تم سب استقامت اختیار کرو, استطیعوا استجب استجیبوا, استحیوا تم حیا کرو, تم سب حیا کرو. استقروا, تو یہاں استقر تم اپنی جگہ پر برقرار رہو, اور استقروا تم سب اپنی جگہ پر برقرار رہو. ٹو ریمین ان اے پلیس, کسی بھی جگہ پر قائم رہنا اور مستقر رہنا, ڈٹے رہنا, کھڑے رہنا, اس کو کہتے ہیں استقرار. استقرار یہ اس کا وربل ناؤن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں چیز پر استقرار نصیب کرے, یعنی استقرار یعنی استقامت نصیب کرے. استقرار استقامت قریب قریب معنی میں ہے. یہ یہاں پہ غلط نہیں لکھا ہوا یہ دو رے کے ساتھ استقر اچھا دو یہ ہے استقروا. جب جمع ہوگی تو اس وقت تشدید ہو جائے گی, اور جب واحد ہے تو اس وقت اس پر جو ہے وہ اسی لکھا ہوا ہے, ایسا ہی لکھا ہوا ہے استقرر, اسی طریقے سے ہوگا استقرر اور استقروا. استقرروا نہیں وہ ہوگا, شد ہے نا, شد ہے نا راہ پہ, شد یہاں کھل ہے, گیا نا, جمع میں شد کھل آئے گیا گی, نا آگے جا تشدید کے. آئے گی, اور بعد میں واحد میں کھل جائے گی. ٹھیک ہے جناب. اب آج اس پیج پر بھی آ جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو فعل امر آئے ہیں وہ کیا ہیں, پھر ہم دوبارہ ایک باب استفعال کے بعد ایک اور باب بھی پڑھ لیتے ہیں. تو آپ نے لیسن میں تو یہ پڑھا کہ استفعال کے اندر جو فعل امر ہے وہ ہوگا یہ لکھا ہوا بھی غلط ہے, استأذن استأذنوا, استأذن استأذنوا, کیونکہ یہ فعل مضارع سے بنتا ہے, اور پھر اسی وزن پر آپ نے یہ سارے پڑھ لیے کہ استضعف, استعجل, استغفر, استکبر, استہزی, اور امید ہے کہ ان سب کے معنی بھی آپ نے سمجھ لیے ہوں گے, یہ دیکھ لیے ہوں گے, اور ایک بار اس کو ریکال کر لیا ہوگا. وَأَبْصِرْ, اور تم دیکھو, وَأَبْصِرْهُمْ, اور تم سب دیکھو. نہیں ابصرہم,
اور تم سب ان سب کو دیکھو. جو آرڈر ہو رہا ہے وہ تو ایک ہی شخص کو ہو رہا ہے کیونکہ اب سرو نہیں ہے بلکہ اب سر ہے. ان سب کو دیکھو. اور ہاں تو ان سب کو دیکھو. تو ان سب کو دیکھو یا آپ ان سب کو دیکھو. جی. وہ اب سر ہم تو آبجیکٹ ہے نا, اس کا جی. تعلق اب سر سے ایز اے سبجیکٹ نہیں ہے. صحیح. وہ اب سر ہم اور آپ دیکھیے ان سب کو. ابعث اس کا مطلب بتائیے. بھیجو, بھیجنا. بھیجنا یا اٹھنا دونوں مطلب ہیں کیونکہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا, بھیجا گیا. وبعث, اب دیکھیے یہاں ابعث ہم نے پڑھا اس لیے کہ با ساکن ہے تو حمزہ کو حرکت دینا ضروری ہے, لیکن اس کے برابر میں واو آ گیا تو اب حمزہ کی حرکت کی ضرورت نہیں رہی. اب ہم پڑھ رہے ہیں وبعث. وبعث کیا مطلب ہے اس کا؟ اور تم بھیجو. فبعثوا, بس تم سب بھیجو. بس تم سب بھیجو. باعد, باعد کا مطلب باعد بعد سے ہے, بعد کا مطلب دوری, تو باعد دوری اختیار کرو. باب مفاعلہ کا اس میں فعل امر ہے یہ, جیسے تھا نا بارک, تو بارک تم برکت دو, قاتل تم قتال کرو, باعد تم دوری اختیار کرو. باب مفاعلہ کا ہے یہ باعد. وابتغی, تو وابتغی تم چاہو, ایک اکیلے کو کہا جا رہا ہے کہ وابتغی آپ چاہیے, وابتغو تم سب چاہو, فابتغو تو تم سب چاہو. اچھا, یہ دو الفاظ کا ترجمہ, ایک تو پہلا ہے اوے بھی, ایکچولی اوپا نہیں ہے, اوے بھی ہے. اوّ بھی ہے, اوّبا یؤوّبو, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے رجوع کرنا, رجوع کرنا, ٹھیک ہے. اور دوسرا وتبدل, وتبتل اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے بالکل علیحدگی اختیار کر کے منہ کسی کی طرف رجوع کر لینا, یعنی بالکل اس کی طرف رخ پھیر لینا. تو یہ جہاں پہ آیت میں آتا ہے سورہ مزمل میں, اس کا ترجمہ یہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, یعنی تو رب کے نام کا ذکر کر اور تمام لوگوں سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ, اس کی طرف متوجہ ہو جا. ٹھیک ہے, تو تبتل کا مطلب ہوا کہ لوگوں سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جانا, یعنی متوجہ ہو جانا بیسیکلی اس کا مطلب ہوا وتبتل. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم یہاں تک پہنچے. اس کے بعد بلغ ہے. ابلاعی, ابلاعی کا بھی دیکھ لیجئے گا, یہ قرآن پاک میں ہے. ما اکی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. ابلاعی, اس کو دیکھ لیں. بلغ کا مطلب ہے پہنچاؤ, بلغ پہنچاؤ. باب تفعیل کا اس میں فاعل ہے بشر کی طرح, بلغ پہنچاؤ. ابلغ ہو, اس کو پہنچاؤ, یہ بلکہ نہیں, اس کو پہنچاؤ. وابتلو, اور اب اس کے بعد جو الفاظ ہیں وابتلو اور اس کے بعد ابنی اور ابنو, اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کون سے ابواب سے ہیں, کیونکہ ابھی تک جو ہم نے ابواب ریوائز کیے ہیں اس میں یہ نہیں آئے. ابلعی کا مطلب ہے تو ہائی لائٹ نگل. کر دیں, ہائی لائٹ کر دیں جو پڑھا رہے ہیں بلال بھائی. ہاں نہیں, یہ آپ نے کیا بتایا اپنا فراز؟ ابلعی کا مطلب ہے تو نگل جا, نگل جا, یعنی اتار لینا. ابلع, صحیح. اگلی لائن میں سلیکٹ کرتا ہوں اور آپ لوگ اس کا مطلب بتائیے. جی شروع کیجیے. ابن کا مطلب بھی جو ہے نا وہ تم بناؤ, بنا سے, ہاں جی, بنا سے. اور ابناؤ کا مطلب ہے تم سب بناؤ, تم سب بناؤ. ٹھیک ہے, آگے یہ جو میں نے ایک دو لائنیں تین لائنیں چھوڑ کے سلیکٹ کی ہیں, اس کا ترجمہ شروع کریں. فحیو یا فحیو, واستحیو, اخرج, فخرج, اخرجو, اخرج, اخرجنا واخرجنی, اور اس کا ترجمہ کرتے جائیں اور لفظ بتاتے جائیں. نیک مال کیے, اللہ لہم, بے شک ان سب کے لیے, جناتن باغات ہیں, جنات, دو جنات ہیں. باغات, دو جنتیں. نہیں لفظ ترجمہ آپ نے صحیح کیا, لفظ جنات ہے, جنات نہیں ہے بلکہ جنات. جنات اور جنتان ہے کہ فعل امر بشر جو ہے وہ فعل امر ہے, تو فعل امر بشر سے جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس کا
ترجمہ کر رہے ہیں. جی دوبارہ کیجئے ذوالقرنین بھائی اسی آیت کا ترجمہ. وبشر الذین آمنوا وبشر الذین آمنوا، اور تم خوشخبری دو انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم، بے شک ان سب کے لیے جناتین، ان سب کے لیے باغات ہیں. ٹھیک ہے. اگلی آیت کا ترجمہ زاہد بھائی کیجئے. ونقصن یہ والا. ہاں یہاں اتنا کر لیں بس. اچھا بشر صابرین، اور بشارت دو صبر کرنے والوں کو، بالکل ٹھیک ہے. اس کا بھی کر لیں. اور بشارت دے مومنین کو، اس کا بھی کر لیں. اور بشارت دے ان سب کو بے عذاب علیم، بڑے عذاب کی دردناک عذاب کی. دردناک عذاب کی. شفیق الرحمان بھائی آپ اس کریں بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. اور بشارت دیں منافقین کو، بینا بے شک لہم ان کے لیے، عذابن بہت بڑا عذاب، علیمن نہ ختم ہونے والا. ہاں دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک گزارش ہے، سوری مالش، جی یہاں پہ پہلے انہوں نے اور کہا ہے، اور یہ کا لفظ کا ہے. ہاں اور نہیں ہے، واو نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے بشر المنافقین کہ منافقین کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے. یہاں اور ہے اس کا کیجئے کوئی اور. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم. اور بشارت ہے ان لوگوں کو، اور بشارت ہے جو کافر پہلے کہ انہوں نے سٹارٹ لیا وہ کمپلیٹ کریں. بشارت ہے ان لوگوں کو کفار کو بڑے عذاب کی، نہ ختم ہونے والے عذاب کی. علیم کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دردناک، اور خوشخبری دیں یا بشارت دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی. یہ جسٹ یہاں پہ ایڈ کر دوں، علیم جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اردو میں المناک علم سے پڑھتے ہیں. علم تکلیف درد کو کہتے ہیں. بالکل. دردناک المناک. ہاں نہیں یہ فعل ماضی ہے. بس جہاں شین کے نیچے زیر ہوگا نا وہ فعل امر ہوگا. وبشر المؤمنین ہو گیا آپ کے پاس. میں یہاں اب ایک اور لفظ چینج کرتا ہوں. آواز سلو ہو گئی. آپ کی آواز تھوڑی سی پیچھے چلی گئی. اچھا مائک لو. آج کلاس تھی. آج کلاس بعض بھی کلاس ہی ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں عباس بھائی کل میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں نہیں رہا، ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ آج بھی کلاس ہوگی. لیکن یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ 45 منٹ کلاس ہوگی، اس کے بعد پھر ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈسکس کریں گے ہم لوگ، ترجمہ کریں گے قرآنی آیات کا. جی. اس کا مطلب کلاس نکل گئی میری. یہ دوسرا والا چل رہا ہے. نہیں آپ نے اتنا مس نہیں کیا. ابھی صحیح. اس کے بعد لفظ ہے ہمارے پاس قل، اور قل کا مطلب ہے کہو. تو اب قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجئے کہ بے شک ہدی اللہ هو الہدی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہی ہدایت ہے. قل آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا دین حنیف ہے. حنیف کا مطلب ہر باطل سے جدا ہے، ہر بری بات سے جدا ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. قل آپ فرما دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم بحث کرتے ہو، حجت کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے. قل آپ فرما دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، انتم پہلا والا جو حمزہ ہے اس کا مطلب ہے کیا، اور دوسرا انتم ہے اس کا مطلب ہے تم سب. قل آپ فرما دیجئے انتم کیا تم سب، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ جانتا ہے زیادہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. یہ قل زیادہ جاننا سے کیسے سمجھیں گے مفتی صاحب؟ عالم جو ہے نا لفظ عالم، یہ ہے اس میں تفضیل، اور ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ، اکبر سب سے بڑا، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا،
افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، اسجد سب سے زیادہ سجدے کرنے والا، احسن سب سے زیادہ حسین. تو جو اس ساؤنڈ پر آتا ہے نا افعل کے وزن پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سپیریئر ان سب میں، سب لوگوں میں سب سے زیادہ اس چیز کا مالک جس چیز کا بیان ہو رہا ہے. جیسے اگر حسن کا بیان ہے تو حسین کا مطلب بھی خوبصورت ہے، اور احسن کا مطلب سب سے خوبصورت ہے. جیسے ہم حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ، بے شک. لم تلد النساء واجمل منک لم تلد النساء، اور آپ جیسا جمیل کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. سبحان اللہ. سب سے جمیل، سب سے حسین. تو اعلم سب سے زیادہ علم رکھنے والا. ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو قرآن کہتا ہے قل، آپ فرما دیجئے، اانتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ جانتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مطلب اس کا ام کا مطلب ہے یا، انگلش میں اور، ام اس کے لیے بھی آتا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، للہ، اللہ کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں. قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے صراط اور مستقیم. صراط مستقیم کی طرف. ماشاء اللہ. یسألونک عن الاہلہ، یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن الاہلہ چاند کے بارے میں. اہل جو ہلال جو ہے نا، اہلہ ہے لفظ ہلال سے، اور ہلال کا مطلب ہے پہلے دن کا، پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے نا وہ ہلال. بس بھائی، اور جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قمر. تو پہلی دن کا چاند ہلال، اور دوسری 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ قمر. تو یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہلال کے متعلق، یہ کہ چاند کیوں چھوٹا بڑا ہو، چاند کیوں دیکھتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ مواقیت ہے، یعنی وقت کا اندازہ لگانے کا ایک طریقہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. پتہ چلے ماہ ذوالحجہ آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، ماہ شوال آ گیا، تو یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اس لیے. قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، ما انفقتم جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر بھلائی میں سے، فللوالدین والاقربین وہ ہے جو والدین کے لیے ہے، اور اقربین یعنی اقربا کے لیے. تو جو بھی تم خرچہ کرتے ہو اس میں افضل خرچ وہ ہے جو والدین پر خرچ کرتے ہو اور جو عزیز و اقربا پر خرچ کرتے ہو. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں قتال کے بارے میں. یعنی جو 4 مہینے ہیں حرمت والے کون کون سے، رجب اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 4 مہینے یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں، اور دور جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کا ادب کرتے تھے. تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اشہر حرم میں قتال کے بارے میں کہ لڑیں کہ نہ لڑیں ان میں. قتال فیہ، قل آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، لڑنا جھگڑنا اس میں بڑا ہے، یعنی بڑا گناہ ہے. لال صاحب اقربین میں بیوی بچے بھی آئیں گے؟ بالکل، اقربین سے بھی زیادہ قریب ہیں وہ تو. اقربین میں تو رشتہ دار ہیں، مگر یہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی تو پہلے کرنی ہے اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، کیونکہ یہ تو ذمہ داری میں آتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق. قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں فیہما یعنی جوئے میں اور خمر میں، جوئے میں اور شراب میں، ان دونوں میں کیا ہے، اثم کبیر، بڑا گناہ ہے. اثم کبیر، بڑا گناہ ہے. تو یہ لفظ قل کی آیا. مولانا صاحب یہ خمر شراب کو کہتے ہیں؟ تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ یار اس میں تو اس کو آیت موجود ہے. یہ اتنے عربی لوگ جو پیتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں سارے حرام موجود ہیں، شراب کا ذکر نہیں ہے.
اصل میں وہ یہ ہے کہ خمر کا جو لفظی مطلب ہے نا وہ شراب ہے جو صرف انگور کا جو شیرہ، خمر کے اگر معنی دیکھیں تو کیا ہے کہ خمر کے دو مطلب ہیں. خمر کا ایک مطلب کیا ہے، یہ اپنے وائس جو ہے نا مائک میوٹ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو، ورنہ تو سب ریکارڈ ہو جائے گا. یہ آپ کا ایسا ریکارڈ ہوگا کہ بعد میں آپ خود بھی نہیں سن سکیں گے، تو مہربانی کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر میں خمر کہتے ہیں اس شراب کو کہ جو انگور سے بنائی جاتی ہے اور انگور کا جوس نکالنے کے بعد اس کو رکھ دیں اور پھر وہ پڑے اس پر جھاگ آ جائے اور وہ خراب ہو جائے، اس سے جو بنتی ہے فرمنٹیشن، اس کو کہتے ہیں، ہاں اس کو کہتے ہیں خمر. تو یہ کہتے ہیں کہ جو باقی جو شرابیں ہیں یہ خمر نہیں ہے. تو لیکن خمر کا ایک مطلب ہے کہ جو عقل کو، خمر کا مطلب ہوتا ہے خمار، جیسے اپنے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ بڑے خمار میں گھوم رہا ہے، یعنی اس کو خمار ہے کسی چیز کا. تو خمر کہتے ہیں وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے، تو ہر وہ چیز مدہوش جو ہوتا ہے مدہوش انسان. کر دے، تو ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے. وہ یوں خمر میں آتی ہے کہ وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے. ایک بڑے ہی پڑھے لکھے ہمارے جسٹس رہے ہیں، ان کا ایک بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہر وہ چیز اتنی حلال ہے جو وہ خمار تک نہ پہنچائے. نہیں، میں اس فتوے پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن میں اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کا کثیر حرام ہے اس کا قلیل بھی حرام ہے. اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اب مثال ہے پیشاب ہے، زیادہ ہو یا کم ہو ناپاک تو ناپاک ہے، اس کا ایک قطرہ بھی ناپاک ہے اور وہ زیادہ بھی ناپاک ہے. اور رہی بات کو یہ کہے کہ جناب کسی کو شراب پینے سے نشہ آتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی، تو نہیں، اس شخص کا اس میں اعتبار ہوگا کہ جو سلیم الطبع ہے اور جو عادی نہیں ہے تو اس کا دیکھا جائے گا. تو بہرحال شراب حرام ہے، اور صرف قرآن سے ہی نہیں احادیث سے بھی حرام ہے، اور شراب قرآن پاک میں بھی اس کی حرمت ہے. اور شراب تو اتنی بری چیز ہے کہ اس کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے، برائیوں کی ماں، کیونکہ شراب پینے کے بعد تباہی ہے. تو شراب کو شراب ہی نہیں کہتے عربی میں بھی؟ وہ تو ہر جوس کو شراب کہتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں اردو میں شراب خمر کو کہتے ہیں. اچھا. اچھا، اس کے بعد بھی لفظ قل کی بہت ساری آیات ہیں، آپ خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل هو اذن، آپ فرما دیجئے کہ وہ اذن یعنی گندگی ہے. اور اس کے بعد قل قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر آیا تو قل آمنا باللہ وما انزل علینا قل فأتوا بالتوراۃ قل صدق اللہ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ. آپ فرما دیجئے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ فرما دیجئے اہل کتاب تم کیوں سیدھے راستے سے یا اللہ کے راستے سے دور کرتے ہو. قل آپ فرما دیجئے موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں ہی مر جاؤ. موتو جمع ہے، یہ فعل امر ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم سب مر جاؤ بغیظکم، اپنے ہی غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کا جاننے والا ہے. بہرحال یہ چند آیات کو مزید ہم نے ایڈ کیا. یہاں پر اس کلاس کو اختتام کرتے ہیں اور پھر اگلے باب کی طرف آپ کے مشورے سے چلتے ہیں.